ممبر و محراب سے، جی جب تک توحید شناسی نہیں ہوگی بالکل دین کو بے نہیں شک، بے سمجھا شک۔ جا سکتا، امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، معاشرے میں بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو وہ حل نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اگر انسان کے ساتھ یہ ادراک رہے کہ میں تو فقیر ہوں، سکتا۔ جی کچھ بالکل، بھی نہیں میرا اپنا، جی بالکل، وہ انسان جو ہے ہمیشہ نفس مطمئنہ کے ایک مرتبے پہ فائز ہے۔ مگر رسالت کیا ہے، مگر ولایت کیا ہے، بے شک۔ مگر امامت کیا ہے؟ دین کا اول بھی توحید ہے، آخر بھی توحید۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک الہی معاشرہ، ایک مہدوی معاشرہ تشکیل دیں تو توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد، فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام اول الدین معرفت الجبار۔ الہیت عملی اور فکری کے عنوان سے پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے شکریہ۔ ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے توحید عملی اور فکری کا پہلا قدم آپ کی خدمت میں بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر انسان اطمینان قلب چاہتا ہے، وہ چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے ثروت مند ہو، ہر انسان اطمینان قلب چاہ رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اطمینان قلب کو مال و دولت، اولاد، سٹیٹس، گاڑیاں، گھر، اس میں نہیں بلکہ ذکر خدا میں قرار دیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اطمینان قلب صرف اور صرف ذکر خدا کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے بیان کیا اسی اطمینان قلب اور ذکر خدا کے ذیل میں، وہ یہ تھا کہ چونکہ انسان ہر لمحہ ہر آن خدا کا محتاج ہے، تو پھر اسے ہر لمحہ ہر آن خدا کی طرف متوجہ بھی رہنا ہے، اور وہ جب اس نقطے کو سمجھ لے گا تو وہ یہ بات بھی درک کر لے گا کہ پھر وہ ہر حال میں ذکر الہی میں مشغول ہے، پھر وہ دائم الذکر ہو جائے گا، اور جب وہ دائم الذکر ہو جائے گا، ہر حال میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے گا، تو وہ اطمینان قلب بھی حاصل کر پائے گا۔ اسی سلسلہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا بنیادی نقطہ وہ حدیث ہے جسے اول کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا، دین کا آغاز جبار یعنی خداوند متعال کی معرفت ہے۔ اسی حدیث کو مرکز اور محور بنا کر محترم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے کہ یہ حدیث ہے کہ اول الدین معرفت الجبار، ترجمہ سب کے لیے واضح ہے کہ دین کا ابتدا، دین کا آغاز معرفت جبار ہے۔ بتائیے اس حدیث سے کہ مراد کیا ہے، اور اس حدیث سے جو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے، جو اس کا دروازہ ہے، وہ معرفت جبار ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ اس نقطے کو کس طریقے سے اس حدیث سے نکال کر ہم اپنی عملی زندگی میں لا سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ بہت شکریہ۔ ہیں؟ جزاکم اللہ۔ بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ ہم انبیاء کی سیرت کو دیکھتے ہیں، عملی سیرت، رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کو، امیر المومنین کی عملی سیرت کو، جی اور تمام ائمہ کی عملی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ جب انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے تو وہ محو توحید ہوتے ہیں۔ بے شک، کربلا مصیبت کا عروج، بالکل بالکل، اور جو سجدہ ہے مولا سید الشہداء کا علیہ کہ جس نے اسلام کو ایک نئی حیات بخشی، بالکل وہ ایک نگاہ سے مصیبت کا عروج ہے، بالکل آخری بالکل سجدہ۔ بالکل بالکل، لیکن اس آخری سجدے میں کون یاد رہا؟ بے شک، خدا کی ذات، یعنی وہ جو امام کا اتصال ہے اپنے خدا کے ساتھ وہ نہیں ٹوٹا۔ جی اور بالکل، شیطان یہ چاہتا تھا، جی پورے بالکل، لاؤ لشکر کے ساتھ کربلا میں شیطان آیا جی بالکل، اور یہ چاہتا تھا کہ خدا کی یاد کو مٹا بھلا سکے، دیا جائے، بالکل بالکل، لیکن سید الشہداء نے آخری سجدے میں جو مصیبت کا عروج ہے بالکل بالکل، اس میں اپنے خدا کو نہیں بھولا، بالکل، بلکہ ہر لمحے دشمنوں نے جو بھی اپنی طرف سے مصیبت سید الشہداء کے قلب نازنین پہ وارد کی، بالکل،
ضرب لگائی لیکن خدا سے اپنا رابطہ نہ بالکل، توڑا ہے بلکہ مضبوط ہوا ہے، بلکہ اس لمحے میں خدا کو یاد کیا۔ یاد کیا ہے۔ لہٰذا سب انسان حیران پریشان ہیں کہ بالکل، اکیلا انسان ہے اور ایک لاؤ لشکر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حتیٰ بالکل، مثلا سید الشہداء کا وہ جملہ جو اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور ان کو بھی لے جاؤ، میں اکیلا ہی کافی ہوں، بالکل، بالکل، اور یہ جوش والا نہیں ہے، یہ معرفت کا عروج ہے۔ جی بالکل، چونکہ سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام قدرت، تمام کا تمام اقتدار، تمام کی تمام عزت، تمام کی تمام حیات وہ بالکل، تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور بالکل، میں ولی خدا ہوں، میرا بالکل، ارادہ ہی کافی ہے۔ بالکل، بالکل، لہٰذا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، بالکل، نہ موت کا وہاں ڈر ہے، جی نہ مرنے کا خوف ہے، نہ کسی زخم سے، نہ قید ہونے کا۔ یعنی سید الشہداء نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کی بھی ایسے تربیت کی ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ توحید میں محو ہیں۔ وہ بھی معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اس زندگی کو سمجھ رہے ہیں، اس بنا حیات برین کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک الہی معاشرہ، ایک مہدوی معاشرہ تشکیل دیں تو توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے، بالکل، توحید کی بالکل، معرفت کے بغیر۔ جی بالکل، اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ کیا ہے؟ وہ معرفت نفس تھی، بالکل، جس کے ذریعے سے انسان کو معرفت پروردگار حاصل ہو رہی ہے، بالکل، اور پھر انسان کے وجود سے ذکر جاری ہو رہا ہے، جی بالکل، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ وجودی ہو، بالکل، کہ بالکل، انسان متوجہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بالکل، ہاں درست ہے کہ انسان کے ساتھ بعض دفعہ ایسے پروٹوکولز اور ایسے ٹائٹل لگا دیے جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید کچھ ہوں، جی بالکل، جبکہ اگر انسان کے ساتھ یہ ادراک رہے کہ میں تو فقیر ہوں، جی کچھ بالکل، بھی نہیں میرا اپنا، جی بالکل، وہ انسان جو ہے ہمیشہ نفس مطمئنہ کے ایک مرتبے پہ فائز ہے۔ جی اب جو آپ نے سوال کیا بہت ہی خوبصورت، گویا انبیاء کے تمام کلام کو امیر المومنین نے ایک چھوٹے سے جملے میں جی 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 سمو بالکل، دیا بالکل، اور فرمایا کہ دین کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت جبار، معرفت جبار ہے۔ تمام انبیاء اول العزم رسل یہی سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ جی بالکل، لہٰذا اگر آج ہمارا معاشرہ مہدوی معاشرے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جی ایک الہی آئیڈیل معاشرے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو کہاں سے شروع کریں گے؟ معرفت آغا معرفت جبار سے، بالکل، توحید سے۔ توحید کی معرفت اگر حاصل نہیں ہوگی تو کبھی بھی ہم جی کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ وہ راستہ بنا ہی شروع نہیں برین کر پائیں گے۔ شہید مطہری نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ مثال بیان کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان بسم کروں۔ اللہ، شہید فرماتے ہیں کہ دیکھیں مثلا جب آپ بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں جی جی اور آپ سکول میں اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جی تو معلم جو اس کو پہلی چیز پڑھاتا ہے وہ الف با پڑھاتا ہے، جی جی اس کی شناخت کرواتا ہے۔ بالکل، کیوں؟ چونکہ معلم کو پتا ہے کہ یہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس سے میں نے جملے بنانے ہیں، بالکل، پڑھوانے ہیں، اس کو سمجھانا ہے جی جی کہ یہ جملے اور متن کتاب کا پڑھ سکے۔ بالکل، شہید فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے، اسلام اور امیر المومنین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے دین کی الف با کو سمجھو۔ بالکل، بالکل، دین کی الف با کیا ہے؟ توحید۔ جی دین کی الف با کیا ہے؟ توحید۔ جو کہے کہ میں مواحد ہوں، بالکل، جو کہے میں متدین ہوں، متشرع ہوں، میں دین سے محبت کرتا ہوں لیکن مجھے توحید کا کچھ پتہ نہیں ہے، گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ تو بہت بڑا کر رہا ہے بالکل لیکن اس کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اس نے اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ قدم ہی نہیں رکھا۔ درست ہے کہ کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جی بالکل، لیکن معرفت کا ایک درجہ تو حاصل ہو سکتا اس ہے۔ وادی میں قدم تو رکھ سکتے ہیں، درست اس ہے کی کہ ہم ابتدائی مراحل 100 میں۔ درجے فرض کر لیں، جی جی ویسے تو لامحدود ہے جی میں خدا کی جی معرفت، بالکل، یہ لیکن اب محسوس 100 کر لیں، 100 تک نہیں پہنچ سکتے، 1 تک تو پہنچ سکتے ہیں، جی 2 بالکل، تک تو جی پہنچ بالکل، سکتے جی ہیں۔ بالکل، پھر ہر انسان کی عقل اور علم کے مطابق اس کی آزمائش ہے۔ جی بالکل، بنا برین اگر آپ نے دین کے جملوں کو پڑھنا ہے، جی جی اگر آپ نے دین کی تحریروں کو پڑھنا ہے تو پہلے دین کی الف با کو پڑھنا پڑے گا، بالکل، بالکل، اور دین کی الف با کیا ہے؟ توحید ہے۔ شہید توحید مطہری معرفت ایک جبار۔ اور اسی طرح خوبصورت مثال دیتے، کہتے ہیں ریاضیات، میتھمیٹکس۔ جی جی میتھمیٹکس جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو آپ اس کو پیچیدے فارمولہ نہیں بتاتے، جی بالکل، بلکہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1 2 پڑھاتے ہیں، بالکل، گنتی بالکل، کہ یہ 1 2 3۔
چونکہ جب اس کو 1 2 3 اچھی طرح سمجھ نہیں آئے جی گا تو بالکل، وہ ریاضی کے مسائل حل نہیں جمع کر پائے تفریق گا، جی ضرب بالکل، تقسیم اور آگے جو مسائل ان کو حل نہیں کر نہیں پائے کر گا، سکتا. بنابراین دین کی بھی ایک کیا ہے گنتی ہے، بالکل بالکل، اور بعض عرفاء اور اولیاء اللہ جو ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ آقا فقط الف پڑھ لیا کافی ہے. اور اللہ اکبر، ان کی مراد کیا ہے؟ الف سے مراد اللہ ہے، بالکل یعنی بالکل، اول سمجھ میں آ گیا، سارا کچھ ہی سمجھ میں آ گیا. بالکل بالکل، لہٰذا پنجابی کلام میں، سرائکی کلام صوفیانہ میں، کلام، صوفیانہ کلام میں، عارفانہ کلام میں، فارسی شاعری میں بہت مطلب ملتا ہے جی کہ جی، یار میرے مرشد نے، میرے رہبر نے مجھے بس ایک الف ہی پڑھایا تھا. بالکل یہ بالکل، سارا جو ہے وہ اسی کا کمال ہے. تو قرآن بھی ایک الف ہی پڑھانا چاہتا ہے. جی بالکل، یعنی اگر معرفت جبار حاصل ہو گئی تو گویا پورا دین سمجھ میں آ بس جائے گا، اس گفتگو کا ہم خلاصہ کریں کہ دیکھیں، ایک بلڈنگ جب آپ بنانا چاہتے ہیں، جی جب بلڈنگ بناتے ہیں اور آپ نے وہ اسکائی اسکریپر بنانا ہو تو جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی وہ بلڈنگ آپ کی مضبوط ہوگی. آپ اپنی دین کی معرفت کو جی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ جو ہے آپ کی توحید شناسی مضبوط ہونی چاہیے. بالکل بالکل، بس آئمہ کی زندگی سے، عملی زندگی سے، قرآن کریم سے، رسول اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن کی یہی آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، هو الاول والآخر، بالکل دین بالکل، کا اول بھی توحید ہے، آخر بھی توحید بے ہے، شک بے وسط شک، بھی توحید ہے، ظاہر و باطن بھی توحید ہے، ظاہر و باطن بھی توحید ہے. مگر رسالت کیا ہے؟ مگر ولایت کیا ہے؟ بے مگر شک امامت کیا ہے؟ بے شک توحید بے کی شک ایک تجلی ہے. بے شک، معاد کیا ہے؟ توحید کی ایک تجلی ہے. جی بالکل. بس پورا کا پورا دین جو ہے وہ ایک الف کے اندر، ایک توحید کے ان میں اندر، سے ہر ایک مرحلے پر انسان توحید کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ چاہے توحید کی رسالت وہ کے مرحلے توحید میں، ہے، بالکل گویا وہ توحید ہے. جی لہٰذا بالکل ہمارے اسٹیج سے، ہمارے ممبر و محراب سے جی جب تک توحید شناسی نہیں ہوگی بالکل بالکل، دین کو بے نہیں شک بے سمجھا شک، جا سکتا، امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، معاشرے میں بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو وہ سکتے. حل نہیں ہو سکتے. جی بہت شکریہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمان امیر المومنین کو ڈاکٹر صاحب نے تحلیل کیا، بیان کیا، اور پھر اس کا ہماری زندگی پر جو ایک امپیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس معرفت توحید کی وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں اور پھر اس میں سفر طے کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد کو امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیا. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں اگلا قدم، ایک اگلا سٹیپ جو اس معرفت توحید کی وادی میں داخل ہونے کے لیے اور توحید ذات باری کے قریب تر ہونے کے لیے جس کی ضرورت ہے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.